جو اور اختیارات اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ان میں سے ایک اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں یہ بھی رکھا کہ نبی بنانا بھی اسی کا اختیار ہے، رسول بنانا بھی اسی کا اختیار ہے، اور امامت کے منصب پر فائز کرنا بھی اسی کا اختیار ہے۔ ساری کائنات جمع ہو جائے اور کسی شخص کو نبوت و رسالت کا عہدہ دینا چاہے تو پوری دنیا کا اجماع مسترد ہو جائے گا اور اس جھوٹے نبی کو کبھی سچا نبی تسلیم نہیں کیا جا سکے گا۔ کیوں کہ تیرے اللہ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنی مخلوق کو دینا پسند نہیں۔ حتیٰ کہ اگر یہ بات کی جائے تو غلط نہ ہوگی کہ سب سے افضل و اشرف اور سب سے اعلیٰ بلکہ سب کا مولا بنایا ہے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین ہیں، اور ہم سب کا پختہ ایمان ہے کہ اللہ کے بعد ان کے برابر کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ لیکن کیا اللہ نے نبیوں کو نبی بنانا، رسولوں کو رسول بنانا، امامت پہ فائز کرنا، ولایت پہ فائز کرنا، کیا یہ اختیار اپنے حبیب کو دیا؟ کیا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مخلوقات میں سب سے زیادہ با اختیار ہستی ہیں، کیا ان کے اختیار میں نبی بنانا، رسول بنانا یا امام بنانا رکھا ہے یا نہیں؟ تو آپ کا خیال کیا ہے؟ ان کو یہ اختیار دیا؟ اگر یہ اختیار دیا ہوتا تو یوں آیت نہ آتی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے ما انزل الیک، اس پیغام کی جو آپ کی خدمت میں نازل کیا گیا ہے، وان لم تفعل، اور اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی، یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کا فریضہ بھی انجام نہیں۔ یہ انداز بیان ان لم تفعل والا انداز بیان، اگرچہ کہ اس میں یہ سمجھنا کہ اللہ اپنے حبیب کی کو دھمکی دے رہا ہے یا کوئی جھڑکی دے رہا ہے ان لم تفعل کے ذریعہ، تو یہ تو غلط ہے، اس کو تو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم ادنا سا امکان بھی اس بات کا نہیں دے سکتے کہ اللہ اپنے سید الرسل کو کوئی پیغام دینے کا حکم دے اور وہ اس پیغام کو پہنچانے میں معمولی سی سستی کریں یا معمولی سی کوتاہی کریں۔ کیا خیال ہے؟ آپ سب اسی ایمان پر ہیں یا نہیں کہ سید الانبیاء کے بارے میں تو کیا کسی نبی کے بارے میں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، تو سردار انبیاء کے بارے میں یہ سوال کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کسی پیغام کو پہنچانے میں ادنا سی سستی یا معمولی سی کوتاہی کریں؟ ایسا تو ہے نہیں۔ اگر کوئی اس قسم کا تاثر دیتا ہے اپنے بیان میں، اپنی تقریر میں، اپنے خطاب میں، اپنی مجلس میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے اور اس کی سوچ انتہائی ناقص ہے اور اس کا بیان ناقابل قبول۔ پیغمبر اکرم کی ذات کو اللہ نے سستی یا کوتاہی کی وجہ سے کوئی جھڑکی دینا اس کلام میں پسند نہیں فرمایا، لیکن اتنی بات ضرور قابل غور ہے کہ ان لم تفعل اس نے یہ انداز اپنایا کیوں؟ یہ ضرور قابل غور ہے کہ آخر ہے تو صحیح، ان لم تفعل والا انداز اور اسلوب ہے تو صحیح،
تو اس خالق کریم نے جو حکیم مطلق ہے اس نے ایسا انداز، تو اس کا جواب واحد یہی بنتا ہے کہ یہ انداز حضور کو جھنکی دینے کے لیے نہیں، پیغام کی اہمیت کو روشن کرنے کے لیے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ اس اہم ترین پیغام کی اہمیت و عظمت کو روشن کرنے کے لیے ہے کہ یہ میرا پیغام اور میرا یہ حکم تیری رسالت اور آپ کے دین کے حوالے سے اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر یہ نہ پہنچا تو جو کچھ آپ نے پہنچایا ہے وہ بے فائدہ ہو جائے گا، اس کی کوئی صحیح تاثیر مرتب نہیں ہونے والی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آخر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جس کے دل میں علی ولی اللہ کا ایمان نہیں ہے، نہ اس کا لا الہ الا اللہ قبول ہے، نہ اس کا محمد الرسول اللہ قبول۔ کیونکہ ولایت علی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ والا یہ جو پیغام تھا اور حضرت نے جو یہ اعلان فرمایا تھا، یہ اتنا اہم اعلان تھا اور اتنا اہم پیغام تھا کہ اللہ گویا یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ آپ نے ابتدا سے لے کے اس تاریخ 18 ذی الحجہ تک جو کچھ پیغام دیا ہے، جو کچھ سکھایا ہے، جو کچھ بتایا ہے، جس میں قرآن بھی ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، میری توحید کا بیان بھی ہے، آپ کی اپنی رسالت کی عظمت کا بیان بھی ہے، یہ جو کچھ آپ نے 23 سال میں محنت کی ہے، اگر ولایت علی کا پیغام نہ دیا گیا تو آپ کی اس پوری محنت کا کوئی فائدہ۔ اور بات بھی سچی ہے، عقلی طور پر بھی اگر انسان اس پہ غور کرے تو دین کو بچانے کے لیے کوئی انتظام اگر دین میں نہ ہو تو اس دین کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟